تمہارے لیے نصف آدھا ہے، وَلَكُمْ اور واسطے تمہارے نصف آدھا ہے، ما ترکا جو چھوڑ جائیں، ازواجکم تمہاری بیویاں، بیوی مر گئی ہے تو بیوی کا جو ترکہ ہے وہ آدھا شوہر کو ملے گا۔ ان لم یکن لہن ولد، اگر اس کے بچے نہیں ہیں، ایسی عورت مر گئی ہے کہ جس کے بچے نہیں ہیں تو شوہر کو آدھا ملے گا، آدھا۔ اچھا، وَإِن کَانَ اور اگر ہوں، لہن اس عورت کے، ولدن بچے، اگر ایسی عورت مری ہے جس کے بچے ہیں، فَلَكُمُ الرُّبُعُ تو تمہارے لیے چوتھائی ہے، یعنی عورت مر گئی ہے تو شوہر کو آدھا ملے گا اگر بچے نہیں ہیں، اگر بچے ہیں اس عورت کے تو پھر شوہر کو چوتھائی ملے گا، 3 حصے بچے لیں گے۔ اچھا، من بعد وصیت، بعد اس وصیت کے، یوصین بہا جو اس عورت نے کی ہے، او دین یا قرضہ، اس عورت کے ذمہ کوئی قرضہ ہے، قرضہ پہلے ادا ہو جائے گا، وصیت اگر اس نے جائز کی ہے انتہائی مال میں سے تو وہ ادا ہو جائے گی، اس کے بعد پھر یہ وراثت جو ہے، اگر بچے نہیں تو شوہر آدھا لے لے گا، بچے ہیں تو شوہر چوتھائی حصہ لے لے گا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ اور تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے، ان عورتوں کے لیے، لہن ان عورتوں کے لیے ربع چوتھا حصہ ہے، مما جو ترک تم چھوڑو، یعنی اے مردو جب تم فوت ہو جاؤ تو تمہاری بیوی چوتھا حصہ لے گی وراثت میں سے۔ ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہارے بچے نہیں ہیں، ایسا آدمی مر گیا ہے کہ جس کے بچے نہیں ہیں تو عورت کو چوتھا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اور اگر بچے ہیں، ایسا آدمی مرا ہے جس کے بچے ہیں، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ تو پھر عورت کو 8واں حصہ ملے گا، مما ترکتم جو تم ترکہ چھوڑو، من بعد وصیت توصون بہا اس وصیت کے بعد جو تم کرتے او دین یا قرضہ۔ اس آیہ مبارکہ کے پہلے حصے میں ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ زیادہ تر آپ نے یہ پہلا مسئلہ سنا بھی نہیں ہوگا، عورت کی بات کرتے ہیں کہ شوہر مر جائے تو عورت کو چوتھا حصہ یا 8واں ملتا ہے، لیکن یہ پہلا حصہ ہے نا، یہ پڑھو کہ مرد کو بھی ملتا ہے، اگر عورت مر جائے اور عورت کے ترکے میں عورت کا مال کیا کیا ہوتا ہے یہ بھی یاد رکھو۔ عورت کو والد کی طرف سے جو وراثت ملی ہے وہ بھی عورت کی ہے، عورت اگر ملازم ہے اس نے اپنا کمایا ہے وہ بھی اس کا ہے، جو والد نے جہیز وغیرہ دیا ہے وہ بھی اس کا ہے، شوہر نے جو اقمار دیا ہے وہ بھی اس کا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں عورت ہیں۔ اب اگر فوت ہو جاتی ہے یہ عورت تو پھر مرد آدھا لے لے گا، باقی آدھا کون لے گا؟ اس عورت کے وارث لے لیں گے، آدھا شوہر لے لے گا، آدھا عورت کے وارث لیں گے، پھر وارثوں میں ویسے ہی تقسیم ہوگا جو کل ہم نے پڑھا ہے کہ اس عورت کے حصے میں سے پھر اگر اس کے مطلب ہے نا والدین ہیں تو والدین کو ملے گا چھٹا حصہ، اگر بچے ہیں تو بچے نہیں ہیں تو پھر والد کو 3 حصے ملے گا جو کل والا ہے، باقی پھر اس طرح تقسیم ہوگا اس عورت کا، اس کے ورثاء میں آدھا شوہر لے لے گا، اگر بچے ہیں تو پھر شوہر چوتھا حصہ لے لے گا، باقی 3 حصے بچے لے لیں گے، پچھلوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ایسا شوہر مرا ہے کہ ایک بیٹی ہے تو عورت 8واں لے گی، ٹھیک ہے، اور باقی جو ہے اس کا آدھا لڑکی لے لے گی اور باقی آدھا پھر شوہر کے وارثوں کو چلا جائے گا۔ اگر عورت کی بچی ہے تو پھر اور مرد جو ہے وہ چوتھا حصہ لے لے گا، ٹھیک ہے، عورت ایسی فوت ہوئی جس کی بچی ہے تو مرد چوتھا حصہ لے لے گا، باقی آدھا جو ہے نا 1.5 حصہ باقی بچ جائے گا، 3 حصے ہے نا تو 1.5 بچ جائے گا، تو وہ لڑکی لے لے گی، آدھا جو ہے پھر اس کے وارثوں کو چلا جائے گا، اگر اس کا بیٹا ہے تو سارا پھر لے لے گا، چوتھا حصہ والد لے لے گا، 3 حصے بیٹا لے لے گا۔
سمجھا گیا؟ یا 2 بیٹیاں ہیں 4 ہیں تو پھر وہ 2/3 جس طرح کل ہم نے پڑھا ہے وہ اس طرح لے لی. اگر شوہر فوت ہو جائے تو پھر عورت کو چوتھا حصہ ملتا ہے، بچے نہ ہوں تو، اور بچے ہوں تو 8واں حصہ. یہ یاد رکھو کہ ایک آدمی کی اگر 2 بیویاں ہیں یا 4، ایک بیوی سے بچے ہیں 3 سے نہیں ہیں، تو ساری جو ہیں یہ 8ویں حصے میں وارث ہیں. یعنی 8ویں حصہ ان تینوں پہ 4 پہ تقسیم کیا جائے گا. فرض کرو کہ اس کے مطلب ہے نا 3 بیویاں ہیں، تو یہ 8واں حصہ 3 حصے کر کے ان تینوں عورتوں کو دے گی. اگر بچے نہیں ہیں تو چوتھا حصہ ان تینوں میں تقسیم کریں گے. ایک ہی وراثت ملے گی عورتوں کو، وہ ان میں تقسیم کی جائے گی. دوسری بات یاد رکھو کہ اس نکاح کی وجہ سے جو وراثت ہے صرف زوجین ہی کو ملتی ہے اور کسی کو نہیں ملتی. یعنی شوہر کو یا ملے گی بیوی کی وراثت، بیوی کی وراثت شوہر کو، شوہر کی وراثت بیوی کو. اس نکاح کی وجہ سے یعنی یہ اس عورت کو تو مل جائے گا چوتھا حصہ یا 8واں، لیکن اس عورت کی ماں کو یعنی ساس کو، سسر کو، سالی کو، سالے کو کوئی ایسا نہیں ملتا. اسی طرح اس عورت کے حصے میں سے بھی شوہر تو آدھا یا چوتھائی لے لے گا، لیکن دیور نہیں لے سکتے. اس عورت کا ساس سسر نہیں لے سکتا عورت کا حصہ، بیٹے کا تو لے سکتے ہیں. اس عورت کے حصے میں یعنی نکاح کی وجہ سے ساس سسر سالی سالہ نند دیور کوئی بھی وارث نہیں. اچھا، سوتیلی اولاد جو ہے وارث تو نہیں ہوتی مگر حاجب ہو جاتی ہے. کل ہم نے کہا تھا نا کسی وجہ سے حصہ نہ ملے. وارث نہیں ہے سوتیلی اولاد. مثلا ایک عورت فوت ہو گئی ہے، اس کے شوہر کے بچے ہیں دوسری ماں سے، تو اس عورت کی وارث وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن حاجب بن گئی ہے، حساب ملے گا. یعنی یہ جو یہ اس کے لیے حاجب بن گیا ہے، اس کو اب چوتھا نہیں ملے گا 8واں ملے گا. اس بچے کی وجہ سے اس کا حصہ کم ہو گیا ہے، لیکن اس کا حصہ بچے کو نہیں ملے گا. بات سمجھا گئے؟ جو مطلب ہے نا ہوتا ہے نا سوتیلا بیٹا، اس کی وجہ سے حصہ تو کم ہو جائے گا، لیکن کو حصہ سوتیلا بیٹا ہے اس کو نہیں ملے گا، لیکن اس کا حصہ جو ہے نا یہ کم کر دے گا یہ بچہ. اس طرح بچی ہو بچہ ہو یہ حاجب بن جاتے ہیں، لیکن ان کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا. اسی طرح شوہر کے متروکہ مال میں سے اگر اخمار نہیں دیا ہوا تو یہ بھی گویا کہ اس کے ذمہ قرض ہے. جس طرح کہ پہلے قرض سارا ادا کرنا ہے نا، تو اخمار بھی اس شوہر کے ذمہ قرض ہے. شوہر مرد فوت ہو گیا ہے، وراثت تقسیم کرنی ہے تو سب سے پہلے قرض دینے ہیں، تو یہ اخمار بھی اس کے ذمہ قرض ہے. تو اتنا بھی ترکہ ہوتا ہے نا وہ تو بیوی لے لے گی، بس اٹھا لے گی، باقی کچھ بھی نہیں بچے گا، کیونکہ آپ نے لکھ کے دیا ہے گھر حصہ مساوی جو کچھ بھی ہے وہ لے، تو وارثوں کو تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے، سارا بیوی کا ہے، کیونکہ آپ نے نکاح میں لکھ کے دیا ہے نا کہ حصہ مساوی سارا، اتنے تولے سونا اتنے پیسے. تو عموماً لوگوں کے پاس اتنا ہی ترکہ ہوتا ہے، تو وراثت کو مسئلہ ہی پیش نہیں آئے گا، سارا بیوی کو ہو جائے گا. اخمار کی وجہ سے، وراثت کی وجہ سے نہیں. اخمار قرضدار ہے مرد، مطلب بعض چیزیں مذاق کے طور پر ہم کرتے ہیں. اچھا، عورت کی پیٹ کی جو اولاد ہے نا، عورت کی شاید دوسرے شوہر سے بھی اولاد ہے، تو اس مرد کا حصہ کم کر دے گی، یہ یاد رکھو. یعنی اس عورت کے پہلے شوہر سے بچے ہیں، اب فوت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس مرد کو اب چوتھا حصہ ملے گا، آدھا نہیں ملے گا، اس کے بچے ہیں، دوسرے شوہر کی سے بھی بچے ہیں، تو اس کا حصہ وہ جو ہے نا
یعنی یہ نہیں ہے کہ مرد کہے گا میرے تو بچے نہیں ہیں اس سے، نہیں، اس عورت کے تو بچے ہیں نا، وارث تو اس کے ہیں، تو پھر مرد کو چوتھا حصہ ملے گا۔ اسی طرح مرد کے بھی لیے بھی الٹ کر لو تو اس عورت کے جو اگر اس مرد کا بچہ ہے، وہ عورت کو پھر یعنی کیا کہہ رہا ہوں، اسی طرح مرد کا بھی دوسری بیوی سے بچے ہیں، مرد کے بچے ہیں، تو پھر بھی اس عورت کو 8واں حصہ ملے گا۔ یہ عورت نہیں کہے گی کہ میرے تو شوہر سے بچے نہیں ہیں مجھے تو چوتھا ملے، نہیں، اس کے دوسرے شوہر سے ہیں تب بھی یہ 8ویں حصے کی مالک ہوگی۔ اچھا، عورت کو جب اب چوتھا حصہ، ایسا آدمی فوت ہوا ہے کہ کوئی وارث مطلب بچے نہیں ہیں، تو عورت کو ہم چوتھا حصہ دیتے ہیں، تو یہ باقی جو 3 حصے ہیں نا یہ اس عورت کے نہیں ہوں گے۔ اگر مرد نے زندگی میں دے دی وہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں مرنے کے بعد وراثت کی، کہ عورت کو چوتھا حصہ ملے گا، مرد کے بچے نہیں ہیں تو یہ لے لے گا، مرد کے اور وارث ہیں تو وہ لے لیں گے۔ اگر ایسا مرد ہے کہ اس کو کوئی وارث نہیں ہے، صرف بیوی تھی، تو بیوی چوتھا حصہ لے لے گی، باقی 3 حصے بیوی کے نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی بھی نہیں ہے تو یہ خیرات کر دیں گے، اگر کوئی بھی کسی حوالے سے وارث نہیں ہے تو، یعنی یہ عورت چوتھے سے زیادہ وراثت میں نہیں لے سکتی، نہ ہی مرد جو ہے وہ آدھے سے زیادہ لے سکتا ہے۔ اگر عورت کے اور وارث نہیں ہے تو یہ کہتا ہے کہ جی بس میں سارا لیتا ہوں، نہیں، اس کا آدھا بنتا ہے، بچے نہیں ہیں، بچے ہیں تو چوتھا بنتا ہے، اور مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ کہے جی اس کا تو کوئی اور ہے نہیں سارے میرے ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ خاوند کی موت کے بعد بھی بیوی کے لیے میراث جو ہے نا اور عدت بہرحال لازم ہے، یعنی خاوند کی موت کے بعد جیسے کہ وارث بنتی ہے نا، ایسے عدت بھی ضروری ہے، لیکن طلاق والی عورت کو کوئی وراثت میں حصہ نہیں ہے۔ البتہ ایسا آدمی ہے جو ایسی مرض میں بیمار ہے کہ ہل جل نہیں سکتا، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بس ابھی گیا کہ گیا، ٹھیک ہے، یا سزائے موت ہو گئی، پھانسی پہ لڑا، وہ کہتا ہے بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، تو ایسی بیوی کو وراثت میں حصہ ملے گا۔ یہ سزائے موت ہو گئی، اب تو یہ مر رہا ہے نا، یا ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ بس اب مرتا ہے، اور مرتے مرتے بس اس کو محروم کرتا ہے، بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، تو ایسی بیوی حصہ لے گی۔ لیکن ویسے طلاق دے دی ہے زندگی میں تو بس اس کا تعلق ہی ختم ہو گیا، زندگی میں تو وہ وارث بھی نہیں بنے گی کسی حوالے سے۔ اور اس میں ایسا کوئی نہیں ہے، اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی بات ہے تو کہہ دو، میں جی ہاں، آدھی زمین ایک بھائی کے بیوی کو مہر میں دے دی گئی، آدھی زمین 8 جریب زمین سے آدھی 4 جریب دے دی گئی، جی 4 جریب رہ گئی ہے، 4 بیگھے رہ گئے۔ ہاں، اصل سوال یہ ہے کہ مہر دیا کس نے؟ سب نے لکھ کے دیا خوشی سے، ہاں تو بس ہو گیا، 2 بھائی دے دیا ہے نا، دیکھو 4 بھائیوں نے دیا ہے یا ایک بھائی نے دیا ہے، جو بھی دیا ہے اور کسی نے اعتراض نہیں کیا، چھوڑو، میں سمجھیں ساری گل چھوڑی، میری گل سنو جی، مسئلہ بس نہ لو نا، جنرل سوال کا، ٹھیک ہے جی، 4 بھرا ہوں 2 بھیناں نے، تے انہاں نے سارے نے مل کے آدھا حصہ ایک بھرا نے بیوی نو مار دے دیتا، مرضی نال دیتا نے نا، گویا کہ انہاں سارے نے پرجائی نو نہیں دیتا بلکہ انہاں سارے نے بھرا نو دیتا ہے، تے بھرا نے اپنی بیوی نو مار دیا، گل اس طرح بن گئی نا، آدھی میں سارے وارث ہیں، یہ بھی وارث ہے، یہ آدمی بھی، کیونکہ یہ بھی تو اب وارث نہیں بنا نا، یہ سب نے دے دی اس کو، ٹھیک ہے، اس نے عورت کو دے دی اکمال، اپنا جو حصہ دے دیا ہے، تو اب اگر جو باقی تقسیم کریں گے نا تو اس نے تو اپنا حصہ دے دیا ہے، سمجھ آ گئی بات کی، یعنی انہوں نے تو اس کو دے دیا ہے 4 جریب، ٹھیک ہے، 4 جریب میں یہ بھی وارث تھا نا، تو اپنا حصہ اس نے دے دیا، باقی 4 جریب جو ہے نا وہ سب میں پھر برابر تقسیم ہے، 2:1 سے، یعنی یہ 4 بھائی ہیں تو 8-10 حصے ہوگی، ٹھیک ہے، 4 جریب میں ہوتے ہیں 16 کنال،
تو تقریباً جی ہاں جی ہاں۔ 1.5 کنال کے لگ بھگ سب کو آ جائے گا. اللہ اکبر. جی ہاں اپنی زندگی وہ کر سکتے ہیں مالک کرنا نہیں چاہیے نا. میں نے کل یہ گل کی ہے نا کہ اس طرح کی جس طرح اللہ تعالیٰ نو مطلب بہرحال ایک آدمی ظلم کر کے اپنی زمین ایک بیٹے نو دے دینا ہے یا ویچ چھوڑ بیٹے نو دے دینا ہے ظلم ہے اپنے اسے جہنم نہ ٹکٹ لے لیتا لیکن بہرحال شران جائز. ہاں تو پیو بھی مالک ہے نا مطلب وہ جو ویچ سکنا ہے تو اگر کسی عورت نو دے دیتا اپنی بہو نو دے دیتا اخبار تو یہ مالک ہے. اگر جس نو کرنا اس طرح نہیں چاہیے نا یہ غلط کام ہے. اور بچے نو محروم کیتا اپنے میں جس طرح آخیا نا کہ جہنم نہ ٹکٹ خرید لیتا اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات کو جھٹلا چھوڑا لیکن بہرحال مالک ہے. گناہ گار ہو کے مجرم ہو کے بھی اسی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مطلب اس عورت سے کھویا نہیں جا سکنا ہو. کیوں نہ ہو سن نہ پتر تو گناہ گار نہ ہو سن نا پتر تو گناہ گار اصل ایک عقل سن گل کرنا نا کہ یہ پتر یا بعض اوقات ایک پتر پیو نے ذرا زیادہ قریب ہونے وہ خدمت میں تھوڑی بہتی کرنا ہے یا تھوڑا بہت آگے پیچھے سیاست کرنا ہے پیو نو سمجھ کے اس اگر پیو اس نے سازش کی گل وصیت اساں پڑھا نا کہ غلط وصیت نہ کرو تو اس نے غلط طریقے اساں پچھا مچھا کے یا اساں مطلب بزرگ ہو جانے یہ جڑے وڈے ہونے نا بزرگ یہ جس طرح بچے ہونے نا قرآن کہنا ہے انہوں نے عقل بھی اس طرح جس طرح وجود کمزور ہونا اس طرح عقل بھی کمزور ہو جائے. سمجھ آ گئی. یہ بڈھے جڑے ہونے نا ضعیف العمر لوگ یہ قرآن کہنا ہے کہ انہوں نے بالکل سوچ سمجھ جڑی ہے وہ بالکل بچے آ رہے ہیں تو وہ بچے انہوں نے مطلب ہے نا مس گائڈ کر کے حاصل کر لینے کرنا نہیں چاہیے. ظلم ہے بہت بڑا ظلم. دیکھ لو ترجمہ خیر اس موضوع نہیں ہوتی تسی کوئی بھی سوال جڑے آئے نا ایسے مطلب ہے نا علم نے اضافے واسے پوچھو لوگوں نے مسائل چھوڑو کوئی خفا نہ ہوئے. دوسرا یہ ہے کہ یعنی اس طرح ہوئے تو کی اسی اس طرح ہوئے تو اس گلوں بھی چھوڑو جڑی چیز سانو سمجھ نہیں آنی وہ پوچھو. اچھا کل انشاءاللہ وقت بھی اس نے اسی اگلی آیت پر سی تو اسے بھی یہی چیز بیان ہو رہی یہی فراست میں مسائل ہو رہے ہیں. اور تمہارے لیے آدھا ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑیں اچھا وَلَكُمْ وا اور لا واسطے کم تمہارے اور تمہارے لیے ہے نصف آدھا ماں جو کچھ ترکا چھوڑا. ترکا کہتے ہیں مرنے والے نے جو پیچھے چھوڑا. ازواجکم زوج کی جمع تمہاری بیویوں نے ان اگر لم نہ یکن ہو لہن ان عورتوں کے ولد بیٹے اولاد فَإِنْ كَانَ پس اگر ہو لہن واسطے ان عورتوں کے ولد اولاد فلا پس لا واسطے کم تمہارے ربع چوتھا حصہ ہے فلکم الربع پس تمہارے لیے چوتھائی ہے مما جو کچھ ترکنا ان عورتوں نے ترکہ چھوڑا من بعد وصیت بعد اس وصیت کے یوسینا بہا جو وہ کرتی او دین یا ان کے ذمہ جو قرض ہے. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ اور ان عورتوں کے لیے چوتھا حصہ ہے مما جو کچھ ترک تم ترکہ چھوڑتے ہو یعنی تم مرتے ہو اور تم جو پیچھے چھوڑتے ہو اس میں سے ان عورتوں کا چوتھا حصہ ایک ہے یا دو ہیں جتنی بھی. ان لم یکن لکم ولد اگر تمہارا کوئی اولاد نہ ہو فإن کانا پس اگر ہو لکم تمہارے لیے ولد اولاد فلا ہن الثمن تو پھر عورتوں کا 8واں حصہ ہے چاہے ایک ہے دو ہے چار ہے مما جو کچھ ترک تم پیچھے چھوڑتے ہو من بعد وصیت اس وصیت کے بعد تو سونا بہا جو تم جس کے ساتھ تم وصیت کرتے ہو او دین یا قرضہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم.